Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی بھائی لوگوں نے یہ سوالات کیے ہیں کہ حرمین شریفین کا کیا حال ہے، نماز ہو رہی ہے یا بند ہے، طواف ہو رہا ہے یا نہیں، حج کا کوئی اعلان ہوا یا کوئی حکومت سعودیہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے، اور کیا حالات ہیں مدینہ منورہ کے اور کیا حالات ہیں مکہ مکرمہ کے. تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ علی کل حال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں ہمیں رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پر اس وقت کرونا کے حالات زیادہ خراب ہیں. کئی علاقے مدینہ منورہ کے انہوں نے بالکل لاک ڈاؤن کر دیے ہیں، بالکل بند ہیں، 24 گھنٹے کے لیے بھی بند ہیں. اور کل جو ہے 80 کیسز نئے آئے ہیں مدینہ منورہ میں. اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اور حرمین شریفین کا یہ حال ہے کہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اندر نماز ہو رہی ہے لیکن باہر سے بند ہے، اذان ہوتی ہے اور اندر جماعت ہوتی ہے. جماعت میں صرف ائمہ ہوتے ہیں، جو اسٹاف ہے کام کرنے والا وہ ہوتا ہے، جو صفائی کرنے والے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. اور جمعہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے، مسلین کے لیے حرم کو بند کیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر جو مساجد ہیں دوسری، ان میں اذان ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے، اوقاف کی طرف سے آرڈر آیا ہوا ہے کہ بھئی بتیاں جلا کے رکھو، میناروں کی بھی، دیواروں کی بھی، باہر کی اور اندر کی بھی، تاکہ محسوس ہو کم سے کم کہ بھئی مسجد زندہ ہے. اور اذان ہوتی ہے صرف، اور یہ سنت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یہ پوزیشن ہے مدینہ منورہ کی. مکہ مکرمہ میں پرسوں سے اعلان یہ ہوا تھا کہ 50 آدمیوں کو اجازت دی جا رہی ہے جو جا کے طواف کریں اور دور دور ہو کے طواف کریں. وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ نمازیں ہو رہی ہیں اور لیکن بہت تھوڑے مقدار میں، اور اسی طریقے سے جنازے کی نمازیں ہو رہی ہیں. یہاں مدینہ منورہ میں بھی جنازے کی نماز ہوتی ہے. کوئی اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے ایک بڑے اچھے استاد تھے قاری عبدالغفور صاحب، کل ان کی ظہر میں مسجد نبوی میں ان کے جنازے کی نماز پڑھی گئی. اب باقی رہ گیا ہے کہ حج کے بارے میں جو باتیں پھیل رہی ہیں کہ حج کا اعلان ہو گیا ہے کہ نہیں ہوگا یا ہوگا، یہ سب غلط ہے. میں نے ڈپٹی منسٹر آف حج کو میسج بھیجا تھا اس کے بارے میں، پوچھنے کے بارے میں کہ بھئی حج کا کیا پروگرام ہے. تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ ابھی تک حج کے بارے میں کوئی ڈیسیژن نہیں لیا گیا ہے، حالات کے حساب سے لیا جائے گا. البتہ ایمبیسیز کو اطلاع کر دی گئی ہے کہ وہ جو بھی ٹریول ایجنٹ ہیں یا جو حج کے منتظمین ہیں ان کو یہ باور کرا دیں کہ بھئی ابھی کوئی انتظام نہ کریں، کوئی آپس میں کوئی ایگریمنٹ نہ کریں، کیونکہ جیسے حالات ہوں گے اس کے حساب سے حج کا اعلان ہوگا. اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے. اور جو یہ ٹی وی پر جو آپ لوگوں کو فوٹو نہیں دکھاتے ہیں صفوں کی، تاکہ مسلمانوں کو دلی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ مدینہ میں ہو، مکہ میں ہو، سعودی عرب کے اندر ہو، باہر ہو، حرم شریف کو خالی دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. اس وجہ سے ان لوگوں نے کیمروں کو دیواروں پہ فٹ کیا ہوا ہے اور قرآن و حدیث کا اشاعت ہو رہی ہے، لیکن صفوں کو نہیں دکھایا جاتا تاکہ مسلمانوں کو ذہنی کوفت نہ ہو. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہاں کی حکومت کو. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں اور سعودی ہوں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اتنا زیادہ مریضوں کا خیال رکھا ہے، چاہے وہ سعودی ہوں، چاہے وہ مقیمین ہوں نان سعودی، چاہے وہ اللیگل ہوں، ان کو بھی مکمل فیسلٹیز دی گئی ہے، فری میں پورا مکمل علاج ان کا. الگ ہر مریض کو الگ الگ کمروں میں 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرح رکھا جا رہا ہے، کھانا پینا، اسنیکس وغیرہ اور علاج اور ہر چیز کا پورا اہتمام ہو رہا ہے. اور جو لوگ حرمین شریفین کی یہاں کے، جن کو اللہ رب العزت نے حرمین شریفین کی حفاظت اور خدمت کے لیے لگایا ہے، ان کے لیے بری تمنائیں رکھتے ہیں. اللہ رب العزت میں تو کہتا ہوں ان کو ہدایت عطا کرے اور شکر ادا کرنا سکھائے.
من لم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو اللہ کا شکر ادا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے خیر کی مانگنی چاہیے، دعائے مغفرت اپنے لیے کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ حقوق العباد کو ادا کرنے کی فکر کریں، حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کریں۔ سارے علماء جو ہیں وہ اس بات کی تو تلقین کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو اور استغفار کر لو، لیکن یہ نہیں کہتے کہ بھئی لوگوں کے حقوق بھی ادا کیا کرو اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality